بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیات مبارکہ 33، 34 اور 35 بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے تاکہ ہم آپ کی تسبیح بہت زیادہ کریں اور ہم آپ کا ذکر بہت زیادہ کریں. یقیناً آپ ہمیشہ سے ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. ان آیات کریمہ میں کیا خزانے ہیں، عرش والے رب ہی بہتر جانتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں اللہ کی توفیق سے اور کچھ حضرات مفسرین کی تفاسیر کو دیکھنے سے جو بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں. اللہ غلطی سے بچائے، ٹھیک بات کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے تاج نبوت، تاج رسالت پہنائے جانے کے بعد اس عظیم فریضہ کی ادائیگی میں سہولت کے پیش نظر ایک معاون طلب کیا اور وہ معاون ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. اب معاون کے ملنے سے بظاہر آسانی ہوگی انشاءاللہ. معاون کے ملنے سے آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، اور محنت مشقت میں جس مشن کے لیے ان کو چنا گیا ہے اس میں کچھ جس طرح کے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں ریلیف ملے گا. اس آسانی کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے کرنے کا پروگرام کیا ہے، اور یہ بات میرے خیال میں شاید آپ بھی اس سے اتفاق کریں، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خیر کی نشاندہی کرتی ہے. ہم جب اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں ہمارا پروگرام کیا ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھائی کے متعاون بننے سے جو سہولت ہوگی اس کا اس وقت میں کیا کرنے کا ارادہ ہے. اللہ اکبر. کیا میرے اور آپ کے پروگراموں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں کوئی میل ہے؟ یا اللہ مجھے ہدایت دے. آپ چاہیں تو آپ کو بھی اللہ ہدایت دے. چاہنے سے مراد صرف فرمائش کا چاہنا دے گا تو اللہ ہی. میں آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اللہ سے خرم جی اپنے کاموں میں آسانی مانگیں، ریلیف مانگیں، خوب مانگیں، لیکن پروگرام کیا بنائیں کہ آسانی میسر آئے گی تو کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. آئیے پھر پلٹیں گے اس طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو حکم دیا وہ کیا تھا؟ سورہ الشرح 30واں پارہ الم نشرح، سورہ الم نشرح نکالیے آیت کریمہ 7 اور 8. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. لا الہ الا اللہ. کہاں ہے فضل الہی اور کہاں ہے آپ؟ رب ذوالجلال کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی کیا مانگتے ہیں، اور ہیں پکے مسلمان. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریے؟ پہاڑوں پہ چلے جائیے، بیگم بھی روتی رہے، بچے بھی، اعلان گمشدگی کرنے کی صورت اختیار کریں. کدھر گیا بابا؟ آوارگی کے لیے چلا گیا بابا شریف. کہاں گیا بابا؟ اللہ نے فراغت دی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکا دیجیے. کس میں؟ پھر اتنی عبادت کرنا کہ آپ تھک جائیں. اللہ پاک کو کائنات میں سب سے محبوب شخصیت کون سی ہے؟ تو اتنی محبوب شخصیت کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ جب ریلیو ملے تو کیا کرنا؟ فانصب، اتنی عبادت کرنا کہ تھک جائیں. اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے وہ خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے؟ اصل خیر خواہی یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمائی ہے. حضرات اللہ کے لیے اپنے نقشوں کو نئے سرے سے ترتیب. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب رغبت کیجیے. دوسری بات، آئیے سبق کی طرف. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں. یہاں کتنی ہی باتیں ہیں، ان میں سے ایک نگاہ جمائیے قرآن کریم پر، تاکہ ہم آپ کا کیا کریں؟ سب بولیے، بہت زیادہ ذکر کریں. نہیں، اس سے پہلے ران صاحب تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں. سوال یہ ہے کیا تسبیح ذکر میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو جدا ذکر کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص قبل التعمیم. عام بات کرنے سے پہلے خاص کو ذکر کرنا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں فلاں شخص آئے اور سارے لوگ آئے، تو فلاں شخص لوگوں میں شامل ہیں یا وہ جنوں میں سے ہیں؟ تو ان کا نام کیوں لیا؟ ان کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے.
حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی عصر کی نماز یہاں پہلے عام ہے بعد میں خاص ہے، کہیں پہلے عام بعد میں خاص، کہیں بعد میں عام پہلے خاص، لیکن دونوں صورتوں میں مقصد جو خاص ہے اس کی حیثیت کو اجاگر کرنا۔ اللہ کا سارا ذکر بہت قیمتی ہے، لیکن ذکر میں سے تسبیح اس کی شاندار راضی ہے۔ بچی صاحب اس مقام پر تسبیح کا ذکر 2 دفعہ ہے، ڈھونڈیے کہاں کہاں ہے۔ ایک تو ہے کئی نسبح کا، اور دوسرا ہے وَنَذْكُرَكَ کا۔ ذکر میں بہت چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک تسبیح بھی ہے، تو تسبیح کا ذکر 2 مرتبہ۔ آج کے سبق کی ایک اور بات، تسبیح ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تسبیح سبح یسبح تسبیح، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کو ہر عیب، ہر خلل، ہر نقص اس سے مبرہ، منزہ، بلند و بالا ہونے کا اقرار و اعلان کر۔ مولا کریم آپ ہر کمزوری، ہر خلل، ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی اس سے بلند و بالا، اور یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند۔ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، 6 باتیں اللہ کی توفیق سے میرے ساتھ انتہائی اختصار سے سماعت، باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ ہے، اور میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بطور مثال 6 باتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی 7 سورتوں کا آغاز اللہ تعالی نے تسبیح کے الفاظ کے ساتھ فرمایا۔ کتنی سورتوں کا آغاز؟ اور وہ الفاظ 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم سبحانہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، اس کا شروع سبحانہ سے۔ جس لفظ کا انتخاب اللہ اپنی سورت کے آغاز کے لیے کریں، سارا قرآن شریف اللہ بلند و بالا ہے، لیکن جس سے آغاز کریں اوپننگ کہتے ہیں، اس کی شان نرالی ہے۔ 3 سورتوں کا آغاز رب ذوالجلال نے سبح سے کیا۔ حماد عباس غلطی ہوئی تو بتا دیں۔ 3 سورتوں کا آغاز سبح سے کیا، سورہ الحدید، سورہ الحشر اور سورہ الصف۔ 2 سورتوں کا آغاز یسبح سے کیا، سورہ الجمعہ اور سورہ التغابن۔ 4تھی سورت، ایک سورت کا آغاز سبح، اس کے ساتھ کیا سبح اسم ربک الاعلی۔ تو 7 سورتوں کا آغاز رب ذوالجلال نے تسبیح سے بنے ہوئے الفاظ مبارکہ کے ساتھ کیا۔ دوسری بات،
رب ذوالجلال نے زکریا علیہ السلام کو جب ان کی زبان بند ہو گئی بطور نشانی بیٹے کی بشارت ملی، انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ بغیر بیماری کے 3 دن بول نہیں سکے گا۔ اب زبان روک دی گئی اور حکم کیا دیا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ دل چاہتا ہے ایک ایک جگہ جائیں اور دیکھیں، لیکن اختصار سے عرض کر دیں اور اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کیجئے، اور صبح اور شام اور صبح ان کی تسبیح بیان کی۔ اللہ زبان بند ہے لیکن پابند کس بات کے؟ جواب نہیں دیتے۔ میری اور آپ کی زبان بند ہے۔ اللہ مجھے ہدایت دے، میری اولاد کو دے دے، آپ سب کو، آپ کی اولادوں کو۔ ملک صاحب جی پوچھنے کی بات ہے اپنے آپ کو، 9 بجنے میں 1 منٹ ہے، کب سے دن شروع ہوا؟ اس وقت سے لے کر اب تک میں آپ نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا ہے؟ اور کیا میری اور آپ کی زبان بند تھی؟ اور میں آپ نے آج کے دن میں کتنی ایسی گفتگو کی ہے جس کی وجہ سے نہ کوئی نیکی ملی ہے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ، نہ روپیہ، ہاں گناہ اکٹھے کیے۔ تیسری بات، زکریا علیہ السلام جب زبان بند ہونے کی نشانی مل گئی اپنے محراب سے باہر نکلے، قوم کو دیکھا، ان سے کیا کہا؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ سورہ مریم آیات مبارکہ 10 اور 11۔ زکریا علیہ السلام محراب سے نکلے تو اپنی قوم کو اشارہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ بابا جی جب اللہ کوئی نہ ایسا ہو بڑے بیمار ہو بولنے کو دینا چاہے، اگر وہ کاروبار والا ہے تو فکر گراہی کی تو اشاروں سے کہے گا کہ نہیں، ساتھ دانت دبائے گا۔ پراپرٹی ڈیلروں کا نام نہیں لیا، میں نے کاروبار ہی کیا۔ جس کام میں کاشتکار ہے فکر ہو، اور آئے دن ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے انسان، بولنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جو کام دل اور دماغ میں سمائے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بول سکتا نا، یہ اشارے تو کر سکتا ہوں۔ اور ان کے دل اور دماغ میں تسبیح کی اہمیت کتنی سمائی ہے۔ فخرج على قومه من المحراب، محراب سے نکلے، فأوحى إليهم، اپنی قوم کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرة وعشیا، صبح شام اور صبح اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہیں پر سبق کو روکتے ہیں، اور اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن کل کی گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں خیر فرما، اطمینان، سکون، سکھ، چین نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.